رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس منور پروڈکشن کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد اشرف رشید رمضان آج ہمارے مہمان ثنا خاں جنہیں ہم نے خاص طور پہ مدعو کیا، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے محترم عظیم رضا قادری صاحب۔ آج ہمارے ثنا خاں ہیں جو آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں نعت کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رمضان المبارک کی چوتھی ٹرانسمیشن میں اپنے دیکھنے والوں کو انس منور پروڈکشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک تبدیلی یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو 3 پروگرام تھے الحمدللہ اس میں اکابرین کا ذکر ہوا، سیدہ کا ذکر، کل پروگرام پورا ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کیا، ان پر گفتگو ہوئی۔ آج ہمارا پروگرام تو روزے سے متعلق ہی ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، مگر اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کسی ایک نعت گو شاعر کو موضوع بنا کر میں ان کے اشعار پڑھ کے نعت خواں کو دعوت دوں، تاکہ اس نعت گو شاعر کا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور جو موجود ہیں دونوں کا تذکرہ ہوتا رہے اس پروگرام میں، کیونکہ نعت خواں بھی انہی کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ سب بھی ان کی نعتیں سنتے ہیں، تو مختلف اشعار کے بجائے کسی ایک نعت گو شاعر کے اشعار کو منتخب کر کے نعت خواں کو دعوت دی جائے۔ تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے کہ یقینی طور پر اب 3 دن کی پریکٹس بھی ہو گئی، تو اب محاسبہ جو ہے، ایک لفظ ہوتا ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ۔ اسلام نے ہر عمل میں اور ہر زینے پر اور زندگی کے ہر موڑ پر محاسبے کی دعوت دی ہے، محاسبہ کیا ہے اور محاسبہ کرنے کو کہا ہے۔ یہ محاسبہ کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ محاسبہ نفس، یہ اپنے نفس کا جائزہ، اپنے نفس کا احتساب ہے، گویا اپنے آپ کو کھنگالنا، خود اپنی تلاشی لینا، اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ بندہ کہاں کھڑا ہے، اس کے عمل سے لے کر اس کی نیت، اس کے معمولات، ہر چیز میں محاسبے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں محاسبہ نفس کو بہت واضح انداز سے سورہ حشر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر جان، ما قدمت، کہ اس نے کیا مقدم کیا، لغدین، کل کے لیے، کل کے لیے اس نے کیا مقدم کیا، یہ ہر جان، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا مقدم کیا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ تکرار فرمائی، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں محاسبہ نفس کو بہت واضح انداز میں رب کریم نے بیان فرمایا، محاسبہ، اپنا احتساب۔ اور یہاں بہت خوبصورت بات، خوبصورت پیرائے میں بیان کی گئی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہاں لغدن سے مراد
قیامت کا دن. مفسرین نے فرمایا کہ اسے قیامت کا دن کیوں نہ کہا گیا، لغدن کے بجائے قیامت کا دن کہا جاتا. فرمایا ہر انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کل کا دن آئے گا. ہر ایک اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کل کا دن آئے گا، صرف نظر اس بات سے کہ کل وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس بات کو وہ جانتا ہے کہ کل ضرور آئے گی. تو قیامت کو کل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح کل کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اسی طرح ایک بندہ مؤمن کو قیامت کے وقوع میں بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب یہاں دو جگہ فرمایا اتقوا اللہ، ابتدا میں بھی فرمایا، وسط میں بھی فرمایا. ابتدا میں مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے فرائض کی اور ان اوامر کی پاسداری کرو جن کا حکم اللہ نے دیا. اور پھر دوبارہ اتقوا اللہ فرمایا یہاں نواہی سے رکو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے رک جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر کام کو جاننے والا ہے. مقصد یہ ہے کہ برے کاموں سے رک جانا اور اچھے کاموں کو اپنا لینا، یہ بھی محاسبہ. اچھے کاموں کو اپنا لینا اور اچھے کاموں کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا لینا، اچھی نیتوں کے ان کی نیتوں کا، ان اعمال میں نیتوں کا جائزہ لینا کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ محاسبہ جو ہے یہ ہر ایک کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. یہ محاسبہ جو ہے انفرادی، یعنی کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے یا ہم ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ محاسبہ اپنا خود ہی کیا جائے، مگر ہمارے یہاں فی زمانہ اپنا محاسبہ چھوڑ کر ہر ایک کا محاسبہ کیا جاتا ہے. دوسرے کا کرنا. دنیا کا آسان کام ہے دوسرے کا احتساب، ہاں، اور سب سے مشکل کام ہے اپنا احتساب. جیسے ہمارا ادارہ احتساب بیورو کا جی، اپنا وہ نہیں ہے لیکن احتساب، سب کا. ہاں احتساب بیورو ہمارا پورا ایک ادارہ ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے. تو دوسروں کا احتساب بھی کیا جائے جو اہل ہیں، مگر سب سے پہلے اپنے اسلام، آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو بہت ہی انسان کو خوشنما زندگی گزارنے کے لیے اپنے محاسبے کی دعوت دیتا ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے. عظیم رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آج ہم نے جس نعت گو شاعر کو اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے، یقینی طور پر یہ وہ نعت گو شاعر ہے کہ ہر نعت خواں ان کی نعت کو گنگناتا ہے، ان کی نعتوں سے سیکھتا ہے. اور جب کسی نعت خواں کو اگر کوئی نعت ابتدائی دور میں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو وہ اس نعت گو شاعر کے کلاموں کو اپنا کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے کہ آپ کی ایک مشہور نعت محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. عبدالستار نیازی ہمارے ملک کے بڑے نامور نعت گو شاعر. عبدالستار نیازی کے بارے میں ایک دو باتیں بتا کے ثنا خاں کو دعوت دوں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ثنا خاں نعتیں پڑھتے ہیں اور جو سامعین ان ثنا خانوں کی نعتوں کو سماعت کرتے ہیں وہ کم از کم اس نعت گو شاعر کے بارے میں تھوڑی بہت جو ہے معلومات بھی رکھیں کہ عبدالستار نیازی انڈیا میں 1938 میں پیدا ہوئے اور آپ 25 اگست 1980 کو آپ کو صدر پاکستان کے ایک فیصل آباد کے جلسے میں نعت پڑھنے کا موقع ملا. ضیاء الحق اس وقت صدر تھے، وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضور کی نعت سن کے آپ کو حج بیت اللہ کے لیے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو سرکاری طور پر حج کی جانب بھیجا. اور پھر آپ کا جو فیصل آباد میں آپ کا حلقہ تھا، فیصل آباد سے آپ نے عروج پایا اور ایسی شہرہ آفاق نعتیں لکھی کہ میں اگر نعت خانوں سے سنتا ہوں تو عقیدت سے جھوم جایا کرتا ہوں کہ آپ کی مشہور نعتوں میں در خیر الورا ہے اور میں ہوں، کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں، مہربانی آپ کی ہونے لگی، آبرو ہر سمت میری ہونے لگی. اور ایک اور بڑی مشہور نعت، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. تو بڑی خوبصورت نعتیں آپ نے لکھی. میں عبدالستار نیازی صاحب کے ان 2 اشعار پر آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی عقیدتیں آج کے اس پروگرام میں شامل کریں. آپ کی عنایت سے دن میرے گزرتے ہیں.
عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ آپ کی عنایت سے دن میرے گزرتے ہیں، جھولیاں مرادوں سے آپ ہی تو بھرتے ہیں، اور ذکر سرور عالم نیازی جہاں ہوتا ہے، ذکر سرور عالم نیازی جہاں ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے بھی اس جگہ اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے بھی اس جگہ اترتے ہیں۔ محترم ثنا خان عظیم رضا قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا انس منور پروڈکشن کا کہ جن کی توسل سے میری آمد حاضر ہوئی ہے، اور محکمہ مدینہ ایکو ساؤنڈ بہت ہی خوبصورت ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں جو حمد بھی ہے، نعت بھی ہے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام کو لکھا۔ کہتے ہیں درود پاک پیش کر دیتا ہوں پہلے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا 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 تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تم شافع خطا یا کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا۔ امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جگہ کے تھالے، سبھی میں نشان ڈالے، سبھی میں نشان ڈالے، تیرے پائے کان پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا یا
تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در راز کے مقابل وہ بے نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا یا 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 ماشاءاللہ عظیم رضا قادری امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہم سے پہلے مفتی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے محاسبے کے حوالے سے۔ آپ نے محاسبے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں مفتی صاحب سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ محاسبہ آپ نے کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے، اب اس کے کچھ طریقے بھی رکھے ہوں گے کہ کس طرح کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ رمضان المبارک میں اس پہ بہت زیادہ علماء کرام اور دیگر محافل میں اور بیانات میں زور دیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ محاسبہ تو انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور محاسبے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، محاسبے کے حوالے سے دو بنیادی چیزیں ہیں کہ محاسبہ کیسے مکمل ہوگا۔ پہلا تو یہ ارشاد فرمایا کہ محاسبے کا پہلا مرحلہ موازنہ ہے، کہ بندہ موازنہ کرے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اور اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کے بدلے اس کی عبادتوں کا۔ پہلے وہ موازنہ کرے کہ وہ کتنی نعمتیں لے رہا ہے اور بدلے میں عبادت کیا کر رہا ہے۔ یہ موازنہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریزن۔ کمپیریزن وہ کرے گا کہ بھائی میں نعمتیں تو اتنی استعمال کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں عبادت جو ہے وہ میری بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا اسٹیپ ہے کہ موازنہ اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں وہ غور کرے کہ کس طرح اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی دیگر مخلوق کر رہی ہے، کس طرح ہر مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ فرمایا یہ نہیں کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو پکڑ لے۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جناب رات بھی ہو اور دن بھی نکل جائے، سورج بھی چمک رہا ہو اور چاند بھی آ جائے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کبھی لیٹ بھی نہیں ہوتا اور کبھی اسے تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ موازنہ اس میں کرے کہ میں اشرف المخلوقات سے تعلق رکھتا ہوں، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، تو بحیثیت اشرف المخلوقات مجھے تو اس کا بدرجہ اولا پابند ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ موازنہ اس انداز سے بھی وہ کرے کہ اللہ رب العزت اس پر کتنی کرم نوازی فرما رہا ہے، اللہ رب العزت اسے کیا کیا عطا فرما رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ان عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کا شکر کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔
ایک ہے شکر زبانی اور ایک ہے اس نعمت کا صحیح استعمال. وہ زبانی شکر ادا کرے اور اس نعمت کو استعمال غلط اس میں کرے، غلط وے میں کرے، تو گویا اس نے حقیقی طور پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت خوبصورت بات، جسے امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا کہ جس نے 500 سال عبادت کی، اور وہ 500 سال، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو افراد تھے ان کی عمریں بڑے طویل ہوا کرتے تھے، بڑی طویل عمر وہ پایا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک شخص تھا اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک جزیرے کی جانب نکل گیا، اور جزیرہ ایسا کہ اس کے چاروں طرف سمندر کھارا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ کے گیا. تو اللہ رب العزت نے اس جزیرے پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اب وہ میٹھے پانی کا چشمہ، اس سے وہ اپنی پیاس بجھاتا، اور ساتھ ساتھ رب العزت نے وہاں یہ کرم فرمایا کہ ایک انار کا درخت وہاں پر پیدا فرما دیا. اب انار ہمارے یہاں موسم میں آتا ہے، لیکن وہاں پہ رب کریم کی عنایتوں کا معاملہ یہ کہ ہر روز ایک انار لگتا. اب جناب چشمے سے پانی پیا جا رہا ہے اور انار کھا کے بھوک کو مٹایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک دو دن یا ایک ہفتہ اور ایک مہینے کی بات نہیں، 500 سال اس نے ایسی عبادت میں گزار دیے. ماشاء اللہ. اب جب 500 برس اس نے عبادت میں گزارے تو اب وقت جانا تو ہے. 500 برس وہ بولا غذا میں انار ہی رہا، وہ انار ہی رہا. اب 500 سال کے بعد جب وقت نزا آیا، وقت آخر آیا، تو اس نے بڑی عجیب خواہش کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگا، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روح تب قبض ہو، روح تب نکلے جب میں حالت سجدہ میں ہوں. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہے. اور مولا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت میں جب میں اٹھوں تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھوں. رب کریم نے اس کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اسی انداز سے اس کی موت واقع ہوئی. اور جبریل امین حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو اس جزیرے پر اللہ کا وہ بندہ اسی حال میں موجود ہے. اور آگے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آگے کا معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے روز رب کریم اس بندے کے متعلق فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، میرے رحمت سے، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اب بندہ کہنے لگا بل بعملی، مولا یہ جو جنت مجھے مل رہی ہے، یہ جنت تو تیری رحمت سے مل رہی ہے، تیرے فضل سے مل رہی ہے. بل بعملی، میرا عمل کہاں گیا؟ رب کریم نے پھر فرمایا کہ بھئی اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ پھر کہنے لگا کہ بل بعملی، میرا عمل کہاں گیا، میرا عمل کہاں گیا؟ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، مگر وہ پھر یہی بات کہنے لگا بل بعملی. تو اب یہاں پر فرمایا کہ اسے پھر میزان پر لے آؤ، اسے اب میزان پر لے آؤ. اب میزان پر جب لایا گیا تو بھئی تمہارا عمل کیا ہے؟ کہا جی 500 سال کی عبادت. کہا ایک پلڑے میں رکھ دو. 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جاتی ہے، اور دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ کی نعمت کو رکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس 500 سال کی عبادت پر اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ غالب آ جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک آنکھ اس 500 سال کی عبادت پر غالب آ گئی. غالب آ گئی. اور اب حکم یہ ہوا کہ تو نے عمل کی بات کہی تھی کہ مجھے عمل کا بدلہ چاہیے، لہٰذا بندہ تو نے عمل کم کیا، نعمتیں زیادہ لی، لہٰذا اب تیرے لیے جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے. اب معاملہ کیا ہوا؟ اب ہوش ٹھکانے آئے تو کہنے لگا نہیں مولا، مجھے تو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے. یہاں ہمارے لیے اس میں محاسبہ بڑا اہم ہے کہ وہ 500 سال کی عبادتیں ایک آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکیں. ابھی تو دوسری آنکھ بھی باقی تھی، ابھی تو دیگر نعمتیں باقی تھیں. تو ہم اندازہ کریں ہماری تو عمریں بھی بڑی مختصر ہیں، اور عمر کا ایک طویل حصہ تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، ایک عمر کا طویل حصہ ہم کام کاج میں گزار دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اس قلیل حصے کی عبادت
اور اس کے بدلے نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا حصول، ان کو حاصل، ان کو خرچ کرنا۔ بالکل۔ تو ہم دیکھیں کہ موازنہ اگر ہم کر لیں کہ جناب بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے بندہ احتساب کرے گا کہ نہیں جناب کہ میں بدلے میں تو کچھ نہیں دے رہا، ہونا تو یہ چاہیے کہ بدلے میں اللہ رب العزت کی عبادت میں کمر بستہ ہو جاؤں۔ تو رمضان یہ ہے، بالکل۔ رمضان بھی تو نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سمجھتی کہ رمضان کیا ہے، جانتی کہ رمضان کیا ہے، تو یہ تمنا کرتی کہ سالہ سال رمضان ہو۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت، تو پھر اس کا احتساب بھی ہوگا، اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ تو نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں جی۔ تو رمضان میں احتساب کے عمل کو اور زیادہ ہمیں مضبوط بنانا چاہیے۔ بالکل۔ انشاءاللہ آپ سے مفتی صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج ہمارے نعت گو شاعر عبدالستار نیازی ہیں، اور یقیناً آپ کی مسجد ہو، محفلیں ہوں، کراچی کے محفلیں ہوں، کون سا نعت خواں ہے جو آپ کا کلام نہیں پڑھتا؟ جی ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ وہ عشق کا پیکر تھے۔ اور عبدالستار نیازی صاحب، دیکھیے سرکار کا جب کرم ہوتا ہے تو سرکار بادشاہ اور گدا کا فرق نہیں دیکھتے، عشق دیکھتے ہیں دل میں بے شک، وہاں دل چھپا دیکھے ہوا۔ تو۔ عبدالستار نیازی مستری کے بیٹے تھے، جب نعت کی طرف آئے تو آقا نے ایسا نوازا کہ والد کو بھی عزت ملی اور پورے خاندان کو بھی عزت ملی، اور پھر وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، یعنی کہ حضور کے عشق میں زندگی گزارنے کے بعد اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کے آخری کلاموں میں، اپنی زندگی کے جو آخری کلام انہوں نے لکھے یہ اس میں ہے، اور حقیقتاً وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ کملی والے پہ جو فدا نہ ہوا، کملی والے پہ جو فدا نہ ہوا، وہ بشر کیا ہوا، ہوا نہ ہوا، وہ بشر کیا ہوا، ہوا نہ ہوا۔ وقت کا بادشاہ ہو یا فقیر، وقت کا بادشاہ ہو یا فقیر، ان کا صدقہ کسے عطا نہ ہوا، ان کا صدقہ کسے عطا نہ ہوا۔ اور پھر کیا ہے فائدہ عبادت کا، پھر کیا ہے فائدہ عبادت کا، دل میں گر عشق مصطفیٰ نہ ہوا، دل میں گر عشق مصطفیٰ نہ ہوا۔ عظیم رضا قادری سے درخواست کروں گا کہ اگر عبدالستار نیازی کا کوئی کلام آپ کو یاد ہے یا محبوب کی محفل کے 2-3 شعر، تاکہ آپ کا بھی شامل ہو جائے، اور نہیں تو پھر آپ اپنی پسند کا پڑھ لیجیے۔ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں نے سب سے پہلے پڑھا، اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آج میرا دل کر رہا تھا اس کلام کو پڑھنے کا، مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا کلام، بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، توجہ سے آپ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، کہ لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر،
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی مار غم پر بے مسیحا چھوڑ کر۔ علامہ صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے گئے جڑ کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے گئے جڑ کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مرجی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے اقدر تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انس منور پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، مسائل بھی کے جوابات بھی سن رہے ہیں۔ آج ہمارا علمی موضوع ہے محاسبہ۔ آج ہمارے نعت گو شاعر جن کے اشعار ہم پڑھ کر اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، عبدالستار نیازی، آپ میلاد شریف سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے یہ شعر لکھا، اور جب نعت خوانوں نے پڑھا تو یہ دلوں کی آواز بن گیا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کی عقیدت تھی میلاد سے، حضور کی نعت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیمات تھی۔ تو میں اسی مناسبت سے علامہ مفتی عدیل رضا قادری رضوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے ہر فرمان کی عملی تفسیر جو ہے وہ اپنی حیات مبارکہ سے، اپنے عمل سے پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے محاسبے سے متعلق کیا اہم باتیں اپنی امت کو فرمائی ہیں، حکم فرمایا ہے کہ، اور حضور نے خود اس کی کس طرح کوئی مثال پیش کی؟ جی، صحیح ابن حبان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو محاسبہ نفس کے حوالے سے بڑا کارآمد ہے اور اس جانب جو ہے بڑا مفید ہے، کہ ارشاد فرمایا سرکار کریم علیہ السلام نے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کے اندر فرمایا۔ تو اس آیت کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اتدرون ما اخبارہا، کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں ظاہر کرے گی، تو اتدرون ما اخبارہا، تم جانتے ہو خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم،
اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ سبحان نبی اللہ۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اخبارہا ان تشہد علی کل عبد بما عمل علی ظہری، حضور نے فرمایا کہ زمین وہ خبریں دے گی ہر ایک کے متعلق جو کچھ اس نے زمین کی پشت پر کیا۔ تو یہاں زمین پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ زمین ان کی خبریں اللہ کے حضور پیش کرے گی بروز محشر کہ مولا اس بندے نے یہاں پر عبادت کی تھی، اس بندے نے یہاں پر سجدہ کیا تھا، یا مولا یہ وہ بندہ ہے جو اس مقام پر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ تو اصل میں جو ہم بات کر رہے تھے محاسبے کی، تو محاسبے کا ایک تو انداز تھا موازنہ، اور ایک انداز یہ ہے کہ محاسبے کے ساتھ ساتھ محاسبہ تب مکمل ہوتا ہے جب ایک اور اسٹیپ کی طرف بندہ آتا ہے، مخابرہ، جس کو ہم جدید عربی میں مخابرہ کا مطلب ہے جاسوسی۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل کے اندر خود بخود بدلاؤ آتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر ایک مثال ہے، بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے لیکن مجمع کے اندر وہ گناہ سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کی موجودگی کا احساس ہے یہ اس کو گناہ سے روکتا ہے۔ محاسبے کے اندر مخابرہ کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ سوچ اور فکر اجاگر ہونی چاہیے کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو وہ پروردگار ہے نہ جسے اونگ آتی ہے، جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو میں لوگوں سے بچنے کے لیے تو اپنے آپ کو غلط کام سے بچاتا ہوں لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہے مخابرہ جو کہ محاسبے کی ایک شک ہے کہ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب میری تو ہر وقت ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میرے اعمال کو جو ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ زمین بھی اس کی گواہ بنتی جا رہی ہے، تو پھر بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو تدرون ما اخبارہا، کہ زمین کون سی خبریں دے گی؟ زمین وہ خبریں دے گی جو کچھ تم نے زمین کے اوپر کیا ہوگا، اور وہ خطہ کہے گا کہ مولا اس نے مجھ پر یہ کام کیا، اس نے مجھ پر یہ کام کیا اور فلاں دن کیا۔ تو یہ محاسبہ نفس کی ایک بڑی بہترین مثال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ بندے کے ذہن کے اندر، بندے کے خیالات پر یہ چیز غالب ہونا چاہیے کہ یہ زمین کے یہ معاملات ہوں یا میرے اعضاء ہوں، میرے جسم کے اعضاء ہوں، یہ بھی جاسوسی کر رہے ہیں اور زمین بھی جاسوسی کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو میں ان کی جاسوسی سے بچا لوں۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ میرا چوتھا پروگرام ہے، اور چوتھے پروگرام میں آپ سے دل سے بھی قریب ہو گیا ہوں، ذہنی طور پر بھی اور گفتگو میں بھی۔ تو پھر ہمت پڑ رہی ہے کہ ایک سوال جو میں بہت سے علماء سے پوچھتے ہوئے جھجکتا تھا کہ یہ گرفت میں نہ آ جائے، اب آپ سے محبت ہو گئی ہے تو پوچھ سکتا ہوں کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہر جمعے کی جب بیان ہم سنتے ہیں تو مختلف علماء مختلف مساجد میں اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، ان چیزوں سے خود کو روکو۔ تو ہمارے جو علماء کرام ہے ان پر بھی محاسبے کا یقینی طور پر اطلاق ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جتنا بڑا منصب رکھتا ہے، جتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی پوچھ گچھ اتنی زیادہ ہے۔ ایک شخص جو لوگوں کا امام ہے، لوگوں کا پیشوا ہے، لوگوں کا رہنما ہے، تو اس سے زیادہ اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھے کہ لوگ اس کی باتوں کو سنیں اور اس کے عمل کو فالو کریں۔ تو یہ علماء اور مشائخ اور جو اس دینی مناصب پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان کے تو بدرجہ اولا احتساب کا جو ہے معاملہ انہیں اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا جب تک اپنا احتساب بندہ خود نہ کرے۔ خود اب دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اوقات میں رہنا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے گریبان میں جھانکنا۔ اچھا ایک بات آپ سے میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یہ تربیت کی کمی ہے یا یہ محاسبے کا فقدان ہے کہ عام طور پر دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ مسلسل موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہاں کتنی اہم بات ہو رہی ہو، کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہو۔ اچھا عموماً یہ ہے کہ باپ اگر کوئی بات بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو بیٹا بھی موبائل میں لگا ہوا ہے،
اس موبائل کو نہیں رکھ رہا. اچھا شوہر اگر بیوی سے بات کر رہا ہے تو بیوی موبائل کو آن کر کے نظریں موبائل پر ہیں اور کان جو ہیں شوہر کی بات پر ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ تربیت کی اخلاقی کمزوریاں ہیں یا یہ محاسبے کی طرف جانا چاہیے اس میں؟ یہ تربیت کی کمزوری ہے، یا جس سے وہ بات سن رہا ہے یا جو بات اس سے کر رہا ہے اس بات کرنے والے کی اگر اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے تو وہ اس کے کلام کو سنا انسنا کر دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر اس چیز کا آپ کہہ لیں کہ عملی مظاہرہ مختلف مواقع پر ہوتا ہے. اسکول کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کالج کے اندر، اکثر مساجد میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن وہ ان کے خیالات جو ہے وہ باہری گھوم رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں مگر خیالی طور پر جو ہے وہ اپنے معاملات میں ہوتے ہیں. بالکل بجا فرمایا، یہ یقینی طور پر آپ بجا فرما رہے ہیں. میں عبدالستار نیازی کا ایک شعر پڑھتے ہوئے ہم ایک اور نعت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سبحان اللہ. مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا. سبحان اللہ. جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا، محبوب خدا کا جو ہو دیوانہ نیازی. اللہ. محبوب خدا کا جو ہو دیوانہ نیازی، اس شخص کے دل میں کبھی کینہ نہیں آتا. میں عبدالستار نیازی کے ان دو اشعار کے ساتھ ایک بار پھر ملتمس ہوں عظیم رضا قادری سے ایک اور خوبصورت نعت آج کی اس ٹرانسمیشن میں شامل فرمائیں. اور ہماری یہ ٹرانسمیشن مہک مدینہ ساؤنڈ کے توسط سے جن کے روح رواں عبدالصبور صاحب ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عظیم رضا قادری کو دعوت دوں گا کہ نعت پیش فرمائیں. سبحان اللہ. پالا تے لڑ لگیا میرے تو پرے رہندے، لج پالا تے لڑ لگیا، میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امید دے، میری آساں امید دے، صدا بوٹے گرے رہندے، میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تو چاوڑ دی، کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تو منگنے دی، میں لج پالا دا منگتا گا، میں لج پالا دا منگتا گا میرے پل لے بھرے رہندے، میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، تم گیا کرو سگیوں تے مرشد نہ رس جاوے، دعا مگیا کرو سگیوں کتے مرشد نہ رس جاندے، جینا دے پی
رس جاوے جینا دے پیر رس جاوے او جیوندے وی مرے رہندے لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے مکہ دیکھے کہتے ہیں نیازی مینو غم کا دا میری نسبت گل آسانی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت گل جیلانی کسے دے رین جو بڑھ کے کسے دے رین جو بڑھ کے قسم رب دی ترے رہندے لج پالا دے لڑ لگیا میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا ایک اور خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جس کی مجھے فرمائش بھی دی تھی کلام کی تو میں پیش کر دیتا ہوں میرے امام کہتے ہیں مجدہ باد آسیوں شافش گے ابرار گئے مجدہ باد آسیوں شافش گے ابرار گئے تیغے نیت ہے مجرموں ذات خدا غفار گئے تیغے نیت ہے مجرموں ذات خدا غفار گئے مجدہ باد آسیوں شافش گے ابرار گئے چاند شقگو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شقگو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارہ کلہ بھر جائے عالم یہی سرکار گئے بارہ کلہ بھر جائے عالم یہی سرکار گئے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل پر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل پر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل پر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل بھر دیے صدقہ ان گاتوں کا پیارے صدقہ ان گاتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے صدقہ ان گاتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی
شب تار گئے مجتبی آسیو شاف شگے ابرار گئے. مکہ دیکھیں کتنا خوبصورت. کہتے ہیں ماں کہ گونج گونجو تیرے نغمہ تیرے رضا سے بوستا. گونج گونجو تیرے نغمہ تیرے رضا سے بوستا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار گئے مجتبی آسیو شاف شگے ابرار گئے ابرار گئے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. عبدالستار ریاضی کے اس محبت بھرے اشعار کے ساتھ میں مفتی صاحب سے پھر ہم کلام ہوتا ہوں اور ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے واٹس ایپ پہ بھی لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ ابھی آپ نے اور گفتگو بھی فرمائی کہ احتساب کا اور محاسبے کا حکم ہمیں رب کریم نے دیا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا, نبی کریم نے احادیث میں اس کی اہمیت سے ہمیں آگاہ فرمایا. اس کے بعد یقینی طور پر اس امت میں اللہ کے اولیاء, مشائخ, بزرگان دین آئے جنہوں نے ہمارے لیے وہ مثالیں قائم کی. اس حوالے سے بزرگان دین کی کیا تعلیمات رہیں اور انہوں نے اس پر عمل کر کے ہمیں کس طرح بتایا کہ ہم بھی اس نقش قدم پہ چل کے بہتر سے بہتر اپنا محاسبہ کر سکیں. اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک بڑا خوبصورت محاسبہ نفس کے حوالے سے آپ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا احتساب تم خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. واہ. وزنو قبل ان توزنو. قبلاً اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. اور آپ نے آخر میں جو ارشاد فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ, ایک بہت بڑی نمائش لگنے والی ہے. وہ نمائش کون سی ہے؟ وہ حشر کا میدان ہے. فرمایا اپنے آپ کو اس بڑی نمائش کے لیے تیار رکھو کہ معاملہ یہ ہوگا کہ سارے لوگ موجود ہیں, تمام انبیاء موجود ہیں, ان کی امتیں موجود ہیں, اور پھر اعمال نامہ لے کر بندہ ان کے سامنے پڑے گا. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آج اگر 2 لوگوں کے سامنے, 3 لوگوں کے سامنے, 4 لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی میری عزت خراب ہو گئی, میری بے عزتی کر دی. مگر اگر اعمال نامہ ہمارا گندا ہوا, گناہوں سے آلودہ ہوا, اور اس کو پڑھ کر شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور وہ پڑھنا اکیلے میں نہیں ہوگا, سب کے سامنے وہ اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو تمہارا اعمال نامہ جو ہے اسے پڑھ کے سناؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ نمائش لگے جس میں تمہیں پیش ہونا ہے, پیش تو ہر ایک نے ہونا ہے, مگر کتنا اچھا ہوگا اعمال نامہ ان کا کہ جس میں حسنات ہی حسنات ہوں گی, جس میں خیر ہی خیر ہوگی, جس میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی, اور رسوا ہوں گے وہ لوگ جن کے اعمال نامے کے اندر سیئات اور گناہوں کے پلندے ہوں گے. تو اس لیے بزرگان دین کا تو معاملہ یہ رہتا. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے دعوت دی. جب دعوت انہیں ایک تو پہلے انہوں نے دعوت قبول نہیں کی, اور جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جب میں آؤں گا تو جہاں میرا دل چاہے گا میں بیٹھوں گا. پہلی شرط یہ ہے, جو جی میں آئے گا وہ میں کھاؤں گا, ٹھیک, اور جو میں عمل کروں گا مجھے کوئی روکے گا نہیں.
نے کہا حضرت یہ تو بڑی آسان شرائط ہیں، 3 آپ شرائط ہیں۔ تشریف لائیے۔ چنانچہ ایک بڑا مجمع اس اللہ والے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے ان کھانے دسترخوان پہ سجا دیے گئے۔ حضرت نے اپنی جو ہے وہ جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ کہا حضرت یہ سب آپ کے لیے ہم نے اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ تھی کہ جو جی میں آئے گا وہ میں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب کھانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا، طعام کا سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ایک توا گرم کیا جائے۔ توا جب گرم ہو گیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ وہاں پر لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سوچو اگر تم یہاں پر حساب نہیں دے سکتے تو وہاں حساب دے سکتے۔ کیسے دو؟ اور آپ نے ایک بات کہی تھی نیب کے بارے میں، تو میں یہاں پر ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ ادارہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، مگر ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج جس کے پیچھے نیب لگ جاتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، جس کے پیچھے نیب کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اپنے کھاتے کیسے چھپاؤں، میں خود کہاں چھپوں، میں خود کہاں چھپوں، میں خود کہاں جاؤں، اب کیسے میں بتاؤں گا کہ جناب میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، گھر کس کے نام ہے، گاڑی کس کے نام ہے۔ تو ایک ادارے کے وہ لوگ جنہیں دھوکہ دینا انتہائی آسان ہے، جنہیں دھوکہ دینا ناممکن نہیں ہے، آسان ہے، ممکن ہے، ہم ان سے چھپتے ہیں اور ان کے سوالات سے بچتے ہیں اور ان کے سامنے پیش ہونے سے گھبرا رہے ہیں، جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کا حساب دینے میں گھبرا رہے ہیں، جنہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، جن سے چھپا سکتے ہیں، جب ان سے گھبراہٹ کا معاملہ یہ ہے تو سوچئے جس رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے اس سے تو کچھ چھپا ہی نہیں، اس سے کچھ چھپا ہی نہیں سکتے، تو وہاں یہاں دنیاوی نیب سے بچنا شاید ممکن ہو سکتا ہے مگر آخرت کی جو پیشی ہے اس سے بچنا آسان نہیں، تو اس لیے وہاں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں ہم وہاں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹٹول لیں، ان کا جائزہ لیں۔ مفتی عادل رضا صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات بیان فرمائی جو میں نے بڑی توجہ سے سنی کہ وہ جس شخص ہستی کی دعوت کی گئی تو انہوں نے 3 شرائط رکھی اور اس میں کہا کہ میرا جہاں دل چاہے گا میں بیٹھوں گا، تو آپ چپلوں میں اور جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ یقینی طور پر یہ ان کا ایک عاجزانہ عمل تھا اور انہوں نے خود اپنا احتساب کیا۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو ہم تو آپ بھی رات دن محفلوں میں جاتے ہیں اور ہم بھی رات دن محفلوں میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جسے اسٹیج پر جگہ نہ دی جائے اول تو وہ خود ہی کوشش کرتا ہے کہ میں خود ہی پہنچ جاؤں، اور اگر اسے راستہ نہ ملے تو میزبان اس کا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ اسے نہیں بلا رہے اسٹیج پہ بیٹھ کے وہ بھی اس کی گڈ لسٹ میں نہیں ہوتے۔ تو کیا اس عمل پر بھی خود احتسابی ہونی چاہیے؟ ہاں ضرور ہونی چاہیے، اور لوگوں سے عزت یہ سوچنا کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعظیم کریں اور میری تعظیم میں کھڑے ہوں، یہ بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ نیک عمل کرے، نہ کہ اپنی واہوائی کے لیے اپنی نیکی کا اظہار کرے اور زبردستی اپنے آپ کو منوانے ہیں، اور آپ بڑی محبت شفقت سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ میں آپ کا انس منور پروڈکشن کی جانب سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان ثنا خواں جناب محترم عظیم رضا قادری صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی بہت خوبصورت کلام پیش کیے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب عظیم رضا قادری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے، عظیم رضا قادری صاحب کو دعوت دینے سے قبل میں آپ کا میزبان محمد اشرف رشید آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ اسی وقت مقررہ پر ہم اپنے نئے مہمان ثنا خواں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ اور کسی دوسرے نعت گو شاعر کے اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر میں اس شعر پر دعوت دوں گا: جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، سبحان اللہ، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے، سبحان اللہ، نعت مصطفیٰ کہہ لی
नात मुस्तफ़ा सुन ली। सुभान अल्लाह। नात मुस्तफ़ा कह ली, नात मुस्तफ़ा सुन ली, मैंने अपने जीवन का वक्त यूं गुजारा है। सुभान अल्लाह। नात मुस्तफ़ा ब अंदाज़े अजीम रज़ा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में मंतबत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, 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 मिटा कल्ब की बे कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बे कली गौसे आज़म, मेरे चाँद में सदक़े आजा इधर भी, मेरे चाँद में सदक़े, मेरे चाँद में सदक़े आजा इधर भी, चमक उठे दिल की गलियों से आज़म, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जगह चाहो रखो कदम से आज़म, जगह चाहो रखो कदम से आज़म, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाए मिलेगा से आज़म, तुम्हें ना खुदाए मिलेगा से आज़म।